بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس تاریخ کے اہم ترین موقع پر مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں آج آپ کو اور اس ایوان میں تشریف فرما تمام سیاسی پارٹیز کے اکابرین کو، آنریبل ممبرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات جو گزری، ہمارے دشمن نے اس کو تاریک رات سمجھ کر اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا. پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر. جناب اسپیکر، زندہ باد. جناب اسپیکر، اس حملے میں کئی ہمارے پاکستانی شہید ہو گئے، جن میں بچے، خواتین اور مرد بھی شامل ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان شہداء کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے حق میں دعا کے لیے میں عرض کروں گا. احسن اقبال صاحب. الحمدللہ رب العالمین. بائیس اپریل کو پہلگام جو مقبوضہ کشمیر میں ہے اور ہندوستان کے ناجائز قبضے میں ہے، وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا. مگر ہندوستان نے آنن فانن 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر رجسٹر کی، اور اس کے بعد ہندوستان کی میڈیا نے، ہندوستان کے سیاستدانوں نے، اینکرز نے پاکستان کے اوپر بے جا الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ اس واقعے میں پاکستان ملوث ہے. جناب اسپیکر، اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے، جس طرح کہ آپ کو اچھی طرح علم ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں نے ٹرین ہائی جیک کی اور اس میں بی ایل اے کے ساتھ ٹی ٹی پی اور ان کے بیکرز حمایتی ہندوستان کے ساتھ تانے بانے ملتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. جناب اسپیکر، درجنوں لوگ شہید ہوئے، بے گناہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے ایس ایس جی یونٹ نے کمال مہارت سے
ان معصوم پاکستانیوں کو ان کی جانیں بچائیں اور ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا. کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن جناب اسپیکر، ہندوستان کو اس واقعے کی مذمت کی توفیق تو نہ ہوئی. انہوں نے جس طریقے سے سنگ دلی کے ساتھ اس واقعے کا مذاق اڑایا، وہ تاریخ میں ہمیشہ بدترین الفاظ میں یاد رکھا جائے گا. جناب اسپیکر، اس کے بعد جناب اسپیکر، میری دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے، ان کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کی ان کی گفتگو ہوئی. خود میں ترکی گیا تھا اور اسی دن اٹ واز اے شیئر کوئنسیڈنس کہ اسی دن یہاں پر یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں، اس کی ہمیں اطلاع انقرہ میں ملی. ہمارے بری فوج کے سپہ سالار جنرل سعید آصف منیر کی، ان کے برطانیہ کے جو ہیڈ ہیں فوج کے، ان سے ملاقات ہوئی اور دوسرے ممالک کے ساتھ. اور میں نے کاکول میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا اس واقعے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو میں نے کہا کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیشن بنانے کی آفر کرتے ہیں جو کہ انتہائی شفاف طریقے سے، انتہائی کریڈیبل طریقے سے اس واقعے کی تحقیق کرے. پاکستان اس کمیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن جناب اسپیکر، کل تک ہندوستان نے ہماری اس آفر کو قبول نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا دوست ملک جس نے اس پیشکش کی بھرپور تائید کی، اس کو ہندوستان نے ان کے سفیر کو بلا کر ڈماش کیا. جناب اسپیکر، ان حالات میں یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں، ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی توسط سے پورے اس معزز ایوان کو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑیں، کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. جناب اسپیکر، آج سے 5 دن پہلے ہندوستان نے وہ رافیل جہاز خریدے ہیں، اس پر بڑا ناز کرتا ہے. لیکن جناب اسپیکر، ناز نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اس سے ہر وقت ڈر کے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، خوف خدا کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، مگر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے. آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے. وہاں سے ہماری افواج، ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی. جو ہی وہاں سے اڑے، جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے جو ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر، ان کو اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے اکابوں نے
انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے اور جا کر سری نگر میں لینڈ کیا۔ یہ افواج پاکستان کی تیاری اور وہ ہے ان کا عزم جناب اسپیکر۔ کل رات کو، اور یہ نہیں کہ ہمیں خبریں نہیں مل رہی تھیں، لمحہ بر لمحہ خبریں مل رہی تھیں کہ ہندوستان کے کیا ان کے مذموم عزائم ہیں اور کیا ان کے ناپاک پلانز ہیں۔ کل رات کو جناب اسپیکر ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ، اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے، اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر 6 شہروں پر حملہ کیا، جس میں آزاد کشمیر کے 2 علاقے، جس میں بھاولپور، جس میں شیخوپورہ، جس میں سیالکوٹ، ان علاقوں پر جناب اسپیکر ان علاقوں میں جناب اسپیکر ہندوستان کے طیاروں نے حملہ کیا، اور پاکستان کے عقاب مکمل طور پر تیاری میں تھے، اور ہمارے جہازوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا جناب اسپیکر۔ جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا، ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ہیں ان کو مار کرایا، اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے۔ اور ایک جگہ بٹھنڈا میں گرا، اور بٹھنڈا بڑا مشہور زمانہ کہہ لیں یا بدنام زمانہ شہر ہے، تو وہاں پہ جا کے گرا اور وہ ڈرون گرائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، ہم اس کا تب بھی اس کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ یہ کنونشنل وارفیئر تھی، اس میں نیوکلیر دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے، اور ان کو ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنونشنل بھی اور نیوکلیر طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج جناب اسپیکر ہمارے دشمن ان کو کل رات نیند نہیں آئی، اور ہمارے جو دوست بھائی خواہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج ایک ایسی فولادی فوج ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ پاکستان کی طرف مدد کے لیے وہ دیکھیں گے اور درخواست کریں گے۔ اس سے بڑی جناب اسپیکر پاکستان کو اور کوئی عزت نہیں مل سکتی جناب اسپیکر۔